ایک ہوتا ہے طلاق، یہ پتہ ہے طلاق یہ ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ اس وقت ایک اور چیز ہوتی تھی جسے زہار بولا جاتا تھا۔ زہار زوئے کے ساتھ ہے، زہار جو کہ زہر اور پیٹ سے نکلا ہوا ہے۔ تو اس وقت لوگ اپنی بیوی کو الفاظ بول دیتے تھے، انت علیہ کا ظہر امی، کا ظہر امی، اس سے نکلا ہوا کہ تو میرے لیے ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے، گویا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو گئی ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایسے کلمات بول دیے تو اسے اس دور میں طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس کا نام ایک الگ تھا، زہار، کیونکہ لفظ زہر اس میں ہوتا تھا کہ انسان کسی بھی انداز سے کوئی الفاظ ایسے بول دے اپنی بیوی کو جس پہ وہ یہ ظاہر کرے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح، یعنی قابل وہ والی حرمت میں آ گئی ہو جیسے کہ ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان بیوی کو اس طرح بول دیتا ہے تو اسے زہار بولا جاتا ہے۔ عموماً اس وقت زیادہ الفاظ جو مشہور ہیں وہ یہی تھے، انت علیہ کا ظہر امی۔ بہرحال فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا لفظ بول دیا جائے جس لفظ کا مطلب یہ نکلتا ہو، جس کا لفظ کا مطلب یہ بنتا ہو تو زہار ہو جاتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دور میں جب یہ واقعہ رونما ہوا، ایک آدمی نے جن کا نام تھا اوس ابن صامت، اوس ابن صامت ان کا نام تھا، جن کی بیوی کا نام تھا خولہ بنت مالک بن ثعلبہ۔ یہ جو ہے خولہ بنت مالک بیوی تھی اور اوس ابن صامت خامد تھے۔ خامد جو ہے دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، آپس میں کوئی تھوڑی سی نچاکی ہوئی اور خامد نے بول دیا انت علیہ کا ظہر امی۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انتہائی غم کی حالت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے خامد نے مجھے یہ بول دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس وقت کوئی ایسا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کا واضح حکم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی کوئی اس کو جواب نہیں دے رہے اور وہ اب سے بحث کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو وہ بحث کر رہی تھی نا، اپنے خامد کے بارے میں جو ہے وہ بحث کر رہی تھی اور شکوہ شکایت یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی کر رہی تھی، اللہ میں اب کیا کروں، میں کدھر جاؤں، جوانی ساری اس بندے کے ساتھ گزار دی اور بڑھاپا کہاں جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ دونوں کا آپس میں بحث کرنا سن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ ما احسبہ الا الطلاق، میں تو اس کو طلاق ہی سمجھتا ہوں کہ جاہلیت میں ایسی لگتا مجھے یہی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے فرما دیا کہ یہ زہار کوئی چیز اسلام میں نہیں، ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی ہے، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے، لہذا اس طرح کی بات جو زبان سے نکالی جاتی ہے یہ جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لہذا اپنی اس بات سے واپس لوٹو، یعنی اس بات کو چھوڑو اور پھر جو ہے وہ کفارہ ادا کرو، اور جو آگے والی آیات میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں کہ میں گھر کے اندر موجود تھی اسی کمرے میں، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی اور بحث کر رہی تھی، اللہ کے نبی میں کدھر جاؤں، کیا کروں، میرا کیا ہوگا، کوئی راستہ بتائیے، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے فرمایا کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس بات سن لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کمرے میں تھی، مجھے آواز نہیں سنائی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پہ اس بات کو سن لیا تھا۔ اب ان آیات میں خلاصہ یہ ہے کہ
کہ یہ زہار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی سے زہار ہو گیا ہے تو اب انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات کو چھوڑے اور بیوی سے جو ہے وہ صحیح طرح تعلقات کر لے، تو اب اسے کیا کرنا ہوگا کہ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام نہیں مل رہے تو پھر اسے 2 مہینے کے لگاتار بغیر وقفے کے روزے رکھنے ہیں۔ اور زہار عورت تو کر نہیں سکتی، خامد ہی کر سکتا ہے، تو خامد کو ہی رکھنے، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کہے کہ میں 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا پھر اسے جو ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ وہ پھر 60 مسکینوں کو 60 50 اور 10 60 جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، انہیں جو ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ اور روزے کے کفارے میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کھانا دینا ہے تو جیسے من اوسط ما تطعمون اہلیکم دوسری جگہ پہ آ گیا ہے کہ جو گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا درمیانہ نکال کے جو ہے اس کا نکال کے 1 مسکین کے لیے دیا جائے، 2 ٹائم کا کھانا۔ اور فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ احکامات اس لیے دیے ہیں کہ تم اللہ پہ اور اس کے رسول کی اس پہ ایمان رکھتے ہو۔ لتؤمنوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ جو ہے وہ تم اس کے رسول پہ اس کے یعنی ایمان رکھتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حد مقرر کی ہیں، یہ متعین کیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور یاد رکھ لو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔